صفحہ نمبر 3 ہے، آیت نمبر 4 مکمل ہوئی تھی، 5 نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس نے زمین و آسمان بنائے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے آسمان تہ بتہ بنائے ہیں۔ ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، ہمیں آسمان بڑا ہی خوبصورت نظر آتا ہے۔ اللہ کی قدرت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے تو ایک ہی آسمان کافی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا 7 سماوات، اللہ تعالی نے 7 آسمان بنا دیے اور تہ بتہ بنا دیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے صرف آسمان کو بنایا ہی نہیں بلکہ اس کو سجایا بھی ہے، اس کو مزین کیا ہے۔ رات ہے، ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں، ہمیں چاند نظر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کی خوبصورتی کا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ ہم نے اس کو مزین کیا ہے، مَا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق زینا، ہم نے مزین کیا ہے السماء الدنیا، آسمان دنیا کو بمصابیح، ستاروں کے ساتھ۔ مصابیح مصباحن کی جمع ہے اور مصباح کے معنی ہوتے ہیں چراغ، اور یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ ستارے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر ستاروں کو بطور چراغوں کے بنا دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے سے آسمان کو سجا دیا، مزین کر دیا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، البتہ تحقیق ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو بِمَصَابِيحَ، ستاروں کے ساتھ۔ ستارے بھی 2 قسم کے ہیں، ایک ثوابت ہوتے ہیں اور ایک سیارات۔ ثوابت ایسے ستاروں کو کہتے ہیں جو ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں، ساکن ہیں، حرکت نہیں کرتے، چلتے نہیں ہیں۔ اور سیارات ایسے ستاروں کو کہتے ہیں جو چلتے ہیں، مشرق کی جانب جاتے ہیں، مغرب کی جانب جاتے ہیں، شمال کی جانب جاتے ہیں، جنوب کی جانب جاتے ہیں۔ اور بعض ستارے تو ایسے ہیں جو زمین سے بھی کئی گنا بڑے ہیں، لیکن اس قدر تیز حرکت کے ساتھ بھی آج تک ہم نے یہ نہیں سنا کہ کوئی ستارہ جو ہے وہ کسی دوسرے ستارے کے ساتھ ٹکرایا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ڈیوٹی لگا دی، یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو مانتے ہوئے اسی جگہ پر اپنی منزل پر کھڑے ہیں، اپنی منزل پر اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنایا ان کو، ہم نے بنایا ان کو، کیا مطلب؟
ہم نے بنایا ان ستاروں کو، کیا بنایا؟ رجوماً، مارنے کا ذریعہ، للشیاطین، شیاطین کو، ہم نے ان ستاروں کو شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ یہ شیاطین، جنات وغیرہ جو ہیں وہ آسمان کے کناروں پہ جاتے اور فرشتوں کی باتوں کو سنتے تھے، اور ان باتوں میں تھوڑی بات اپنی طرف سے بنا کر زمین میں اس کو مشہور کر دیا کرتے تھے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے ان شیاطین اور ان جنات پر سختی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آسمان کے کناروں پر جانے سے روک دیا۔ جب کبھی کوئی شیطان، کوئی جن جو ہے وہ آسمان کے کنارے پر پہنچتا اور فرشتوں کی بات سننے کی کوشش کرتا تو اللہ تبارک و تعالی ستاروں سے ایک شعلہ نکالتے اور ان کے پیچھے لگا دیتے۔ فاتبعہ شہاب ثاقب، یہ شہاب ثاقب جو ہیں وہ ان کا پیچھا کرتے اور ان کو جلا کر راہ کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہم نے ان ستاروں کو شیاطین کو مارنے کا ذریعہ بنایا۔ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہم، ان کے لیے، عذاب السعیر، شعلہ مارنے والی آگ کا عذاب، شعلہ مارنے والی کا عذاب، اور شعلہ مارنے والی کیا ہے؟ آگ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہم نے ان شیاطین کے لیے شعلہ مارنے والی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے منکرین کے انجام کا تذکرہ فرمایا۔ منکرین یعنی جو اللہ تبارک و تعالی کو نہیں مانتے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالی ان کے انجام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَلِلَّذِينَ، اور ان لوگوں کے لیے، کافروا، جنہوں نے انکار کیا ہے، بربہم، اپنے رب کا، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کے منکر ہیں۔ رب کے منکر ہیں سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے منکر ہیں۔ مشرک لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے قائل تھے، اللہ کی ذات کو مانتے تھے، انکار کس بات کا کرتے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اور اللہ کے احکام کا انکار کرنا اللہ کا ہی انکار کرنا ہے۔ تو فرمایا ان لوگوں کے لیے جو منکر ہوئے اپنے رب کے، کیا ہے ان کے لیے؟ عذاب جہنم، جہنم کا عذاب۔ جو اپنے رب کے منکر ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اس کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم کا عذاب۔ وَبِئْسَ، اور برا ہے، المصیر، ٹھکانہ، لوٹنے کی جگہ بہت بری ہے، وہ لوٹنے کا ٹھکانہ جو جہنم ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اذا القوا، اذا، جب، جس وقت، القوا، وہ ڈالے جائیں گے، فیہا، اس جہنم میں، سمعوا، تو وہ سنیں گے، لہا، اس کے لیے، شہیقاً، شہیق، شہیق کس کو کہتے ہیں؟ شہیق گدھے کی اس آواز کو کہتے ہیں جو آخر میں آتی ہے اور مدھم سی ہوتی ہے، اور جہنم کے اندر جو آگ جل رہی ہوگی، ان کو جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو وہاں پر گدھے کی آواز کو سنیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ ہود کے اندر آیت نمبر 107 میں یہ ارشاد فرمایا لہم فیہا زفیر و شہیق، ان کے لیے اس جہنم میں کیا ہوگا؟ گدھے کی آوازیں ہوگی، شہیق اور زفیر۔ شہیق میں نے بتلایا گدھے کی اس آواز کو کہتے ہیں جو آخر میں آتی ہے اور مدھم سی ہوتی ہے، اور زفیر گدھے کی اس آواز کو کہتے ہیں جو ابتدا میں ہوتی ہے اور بڑی زور والی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لہم فیہا زفیر و شہیق، ان کے لیے اس جہنم میں کس کی آوازیں ہوں گی؟ گدھے کی آوازیں ہوں گی، وہ گدھے کی آوازوں کو سنیں گی۔ اب گدھے کی آواز کے ساتھ کیوں تشبیہ دی؟ اس لیے گدھے کی آواز کے ساتھ تشبیہ دی کہ قرآن پاک میں آتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز اور سب سے منحوس آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی ہوتی ہے۔ اور فرمایا وہی تفور، اور وہ جہنم کیا کر رہی ہوگی؟ جوش مار رہی ہوگی، وہی، اور وہ تفور، جوش مار رہی ہوگی۔ جب وہ جوش مار رہی ہوگی تو آپ دیکھتے ہی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب آگ تیز ہوتی ہے
تو اس آگ سے جوش مارنے کی وجہ سے شوں شوں کی آواز آتی ہے، تو یہ اس آگ میں کیا محسوس کریں گے؟ یہ سنیں گے گدھے جیسی آواز، شفیق بھی اور زفیر، شہیق بھی اور زفیر بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ تفور جوش مار رہی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں تکادو، قریب ہے، تمیزو، کہ پھٹ جائے، من الغیظ، غصے کی وجہ سے، قریب ہے کہ یہ جہنم جو ہے وہ غصے کی وجہ سے پھٹ جائے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ مفسرین اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ جہنم کے اندر جب کافروں کو ڈالا جائے گا، ان کافروں کو دیکھ کر یہ اس قدر غصے میں آئے گی کہ قریب ہوگا کہ وہ غصے کے ساتھ پھٹ جائے، لیکن پھٹے گی نہیں، پھٹنے کے قریب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلما، جب کبھی الکیا، ڈالی جائے گی، فیہا، اس جہنم میں، فوجن، فوج، کیا مطلب؟ یعنی گروہ کے گروہ جا رہے ہوں گے جہنم کے اندر، لشکر کے لشکر جہنم کے اندر جب ڈالے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سألہم، سوال کریں گے ان سے، خزانتہا، خزانتو کسے کہتے ہیں؟ یہ جمع ہے خازن کی، اور خازن کسے کہتے ہیں؟ پہرے دار کو، دروغے کو، چوکیدار کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سألہم خزانتہا، سوال کریں گے ان سے اس کے داروغے، اس کے چوکیدار، کس کے؟ جہنم کے چوکیدار، داروغے۔ اور جہنم کے داروغے کون ہوں گے؟ فرشتے۔ فرشتے ان سے سوال کریں گے، کیا سوال کریں گے؟ الم یاتیکم، الم کیا نہیں، یاتیکم آیا تھا تمہارے پاس، نذیر کوئی ڈرانے والا، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ آج تم لشکر کے لشکر جو ہے وہ جہنم کے اندر داخل ہو رہے ہو، فوج کی فوج جہنم کے اندر آ رہی ہے، کیا دنیا میں تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا کسی نے تمہیں یہ بات نہیں سمجھائی تھی کہ کفر کرو گے یا شرک کرو گے تو تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اب تم اتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہو کر جہنم کے اندر آ رہے ہو، کیا تمہارے پاس اس جہنم سے ڈرانے والا، اللہ کی غریب سے ڈرانے والا کوئی آیا نہیں تھا؟ قالو، تو وہ کہیں گے، یعنی جہنمی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کافر لوگ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، وہ تو آیا تھا، قد جاءنا، تحقیق جاءنا آیا تھا ہمارے پاس، نذیر ڈرانے والا، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا۔ فرشتے کہیں گے تو پھر کیا ہوا؟ جب ڈرانے والا آیا تھا تو اس نے ڈرایا نہیں تھا، پھر تم ادھر کیوں پہنچ گئے ہو؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے فکذبنا، پس ہماری بدبختی، پس ہم نے جھٹلایا، ہماری بدبختی کس لیے آئی ہے آج؟ فکذبنا، پس ہم نے جھٹلایا، وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ، نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے، من شیئن، کوئی چیز، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈرانے والے آئے تھے ہمارے پاس، ہم نے ان کو جھٹلایا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز وحی وغیرہ یا معجزہ وغیرہ لے کر ہمارے پاس آتے تو ہم کیا کرتے تھے؟ نہ صرف ان کا انکار کرتے بلکہ ہم کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کچھ بھی نازل نہیں کیا، ہم ان کے معجزات کا بھی انکار کرتے تھے، اور ہم ان سے کیا کہتے تھے؟ ان انتم، نہیں ہو تم، الا، مگر، فی ضلال کبیر، بڑی گمراہی میں۔ ہم ان سے یہ کہتے کہ نہ تو اللہ نے تمہارے اوپر کوئی وحی نازل کی ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کوئی کتاب نازل کی ہے، تم ویسے ہی ہمارے پاس آ رہے ہو، ہمیں پھنسا رہے ہو، ہمیں اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہو، تم خود بھی بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو اور ہمیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہو۔ ہم تو ان کو ایسی باتیں کرتے تھے، اس وجہ سے آج ہمیں جہنم میں ڈالا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نذیر بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو نذیر بنا کر بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی باتوں کو ماننے والا بنائیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔